بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لائیں۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سب نے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس حکم عدولی پر ابلیس کو روز جزا تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا، ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت کی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپ سے مقام عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اسی مقام پر حج کا مقدس فریضہ ہر سال 9 ذی الحج کو ادا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ اس تاریخ کو اس مقام کی حاضری پر حاجی صاحبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے 7 دانے گیہوں بھیجے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت ایک دانے کا وزن 1800 درہم کے برابر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا کیا کروں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل پیدا کی۔ جب فصل پکی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا کے بطن سے صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اسی طرح شام کے وقت ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ صبح کی لڑکی شام کے لڑکے سے بیاہی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہوتا ہے: سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، سورہ الاعراف، سورہ الاسر، سورہ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔